بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اب اس کے بعد میں بمبئی سے تشریف لائے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ چونتیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دیگر عہدیداران و اراکین، اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی اکائیوں، صوبائی، ضلعی اور مقامی جمعیتوں کے نمائندگان، اور یہاں ہمارے بیچ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس عظیم اسٹیج پر تشریف فرما سلفی دعوت کے اور اس کے دفاع کے ایک متفق علیہ شخصیت فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظہ اللہ، اور جماعت کی ایک عظیم تجربے کار اور دردمند شخصیت فضیلت الشیخ شیر خان جمیل احمد عمری حفظہ اللہ، اور یہاں تشریف فرما ہمارے دیگر سربراہان غیوران جماعت، تعلیم و تربیت کے میدان کے صف اول کے ذمہ داران، اور پورے ملک کے صوبوں اور خطوں سے تشریف لائے ہوئے یہاں بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہمارے لیے اس موقع پر تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے
کہ آج کی اس کانفرنس میں ہمارے بیچ میں کچھ غلط فہمیوں اور غلطیوں کی وجہ سے جو کچھ مسائل تھے، الحمدللہ اللہ کے حکم کے مطابق اصلاحی عمل کے ذریعے انہیں دور کر کے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی اور پورے احباب جماعت کے لیے، ملک اور بیرون ملک کے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ داروں نے، علماء نے اور جن ہمارے بھائیوں نے اور ہمدردوں نے بیچ میں صلح کا یہ جو عمل اور یہ عظیم کام کیا ہے اور اس کے لیے جو روڈ میپ تیار کیا ہے، انشاءاللہ وہ جماعت کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہمیں خدشات کے ماحول میں جینے سے اور جانے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج خوش ہے پوری جماعت اور ہر حلقے کے لوگ، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی خوش رکھے اور جماعت میں جو اتحاد قائم ہوا ہے یہ پائیدار رہے اور مضبوط بنیادوں پر رہے۔ اس موقع پر میں جماعت اہل حدیث ممبئی کے سارے احباب کا بھی یہ تاثر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ممبئی کے بھی تمام احباب الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت میں جو کچھ اقدام اتحاد کے لیے ہوا ہے اور شیخ صلاح الدین حفظہ اللہ اور ان کے احباب اور ان کے ساتھیوں نے جو آگے بڑھ کر کے اس میں پیش رفت دکھائی ہے، اس پر وہاں کی جماعت بھی الحمدللہ بہت خوش ہے اور ان سب کی طرف سے مبارکباد ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی جو اصل برکت ہے کہ جماعت یہ رحمت ہے اور منع ہے، جماعت یہ ہمارے لیے خیر ہے اور ہمارے لیے ہر طرح کے امن کے قیام اور اسی طرح ہر طرح کے شر سے بچنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو، اس اجتماعیت کو ہمیں قائم رکھنے کی اور باقی رکھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس نقطۂ نظر سے چلنے کی توفیق دے جو نقطۂ نظر کسی نے شعر کی زبان میں کہا تھا کہ قدو گیسو میں قیسو کوہ کن کی آزمائش ہے، قدو گیسو میں قیسو کوہ کن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانیوں کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، جماعتی مفاد کے تحفظ کی سوچ کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اس 34ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو عظیم عنوان کے ساتھ منعقد ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کی یونٹوں کی مسلسل مہم ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی شروعات بھی الحمدللہ تمام ملی تنظیموں سے آگے بڑھ کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا۔ رب العالمین ان اہداف کو پانے کی توفیق دے اور تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ جماعت سے اور علماء سے جڑ کر کے رہیں۔ ہمارے کسی شیخ نے پہلے کہا تھا کہ وہی لوگ دہشت گردی کے نیٹ ورک میں گئے جنہوں نے جماعت اور علماء کا نیٹ ورک توڑا یا چھوڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ کانفرنس ہم سب کے لیے اور اس ملک کے لیے، ساری دنیا کے لیے امن اور امان کا باعث اور ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔